السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العزیز الحکیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت وسلمت وبارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ قابل صد احترام ڈائریکٹر صاحب، پرنسپل صاحب، دیگر اساتذہ کرام اور بہت ہی پیارے طالب علم بچوں اور بچیوں، یقیناً میرے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ لوگوں کی اس پرنور تقریب میں شرکت کا موقع ملا، اور جس طرح آپ لوگوں نے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمہ اللہ کے بارے میں بچی اور بچوں نے جو تقاریر پیش کیے اور جو نظمیں اور کلام ان کی سنائیں، وہ بڑی قابل تحسین ہے۔ اچھی تیاری کی تھی اور ماشاءاللہ انہیں ایک طرح سے بڑی خوشی میں نے محسوس کی کہ مجموعی طور پر علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ کی فکر کو جو فراموش کیا گیا ہے، اور ہم بھی جب اسکول میں ہوا کرتے تھے یا کالج کے ٹائم میں تو یہ یوم اقبال چھٹی کی طور پر ہم منایا کرتے تھے، یعنی اس دن چھٹی ہوتی تھی اور ہم گھروں میں کھیل کود میں مصروف ہوتے تھے، تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ آج جو چھٹی ملی ہے، یہ بات تو معلوم تھی کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ آج ہی کے دن پیدا ہوئے تھے، لیکن فکر اقبال اور اقبال کا جو فلسفہ ہے، اقبال نے جو پیغام دیا ہے امت کو اور خصوصاً نوجوانوں کو، ہم اس سے یعنی بے خبر رہتے۔ آپ کی اسکول ایڈمنسٹریشن نے اچھا فیصلہ کیا کہ چھٹی کے بجائے آپ لوگوں کو بلا کر اور آپ کو اقبال سے روشناس کرایا۔ بہت ہی قابل احترام اساتذہ کرام اور طالب علم ساتھیوں، علامہ محمد اقبال ایک شاعر کی طور پر ہم اس کو جانتے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ ان کے افکار اور ان کے آراء اور ان کے جو خیالات ہے، نثر کے مقابلے میں نظم میں انہوں نے زیادہ طور پر پیش کی ہے، اور شاعری میں بھی انہوں نے اردو زبان کے مقابلے میں فارسی کو زیادہ ترجیح دی ہے۔ فارسی اب ہماری مکاتب میں نہیں پڑھی جاتی۔ فارسی ایک شیریں زبان ہے، دلنشیں زبان ہے، جس میں ہمارے تاریخ کا بہت یعنی ایک سنہری جو دور جو گزرا ہے اس کی یادداشت موجود ہے، اس کی ہماری
اکابرین نے جو کچھ لکھا ہے زیادہ تر حصہ اس کا فارسی میں تھا۔ اقبال رحمہ اللہ نے بھی اپنے پیغام کو عام کرنے کے لیے اور انسانیت کو پہنچانے کے لیے فارسی اور اردو کا ذریعہ بنایا۔ ہم تو اردو جاننے والے لوگ ہیں، ہماری قومی زبان ہے، اسی وجہ سے ہم اسی کو ترجیح دیتے ہیں اور اس کو اقبال کے انہی شاعری کو پڑھتے ہیں جو اردو میں ہم کو منتقل ہوئی ہے۔ علامہ اقبال جس طرح کی تقاریر میں آپ لوگوں نے یہ بات سنی کہ ایک ایسے دور میں پیدا ہوئے تھے جب چاروں طرف مسلمان زبونحالی کا شکار تھے، جب ہر طرف گٹاٹوپ اندھیرا تھا، جب امت کا ڈاؤن فال ہوا تھا اور ہر جگہ مسلمان غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، ہر جگہ سے مسلمانوں کی مظلومیت اور ان کی آہوں اور سسکیوں کی آوازیں فضا میں بلند ہوا کرتی تھی۔ اسی ٹائم میں، اسی وقت میں اقبال نے شاعری کو ذریعہ بنا کر اپنی ملت کا اور قوم کا نوحہ پڑھا، اور اس امت کو جو تمام دنیا پر جس طرح کے ایک تقریر میں بتایا گیا کہ بر صغیر پاک و ہند پر 1000 سال تک حکومت کی، تمام دنیا پر حکومت کی، اور وہ اب خود ہی مظلوم بن گئے تھے، مقہور بن گئے تھے، غلام بن گئے تھے، اور غلامی کی وجہ سے ان کی فطرت مسخ ہو گئی تھی، ان کو اپنی آباء اور اجداد کی جو کارنامے تھے وہ بھول گئے تھے وہ اس کو، اور وہ اس غلامی پر راضی ہو گئے تھے۔ تو اقبال نے امت مسلمہ کو مخاطب کر کے، امت کے نوجوانوں کو مخاطب کر کے ان کا ماضی یاد دلایا کہ تم کون لوگ ہو، تمہارے آباء اور اجداد کون تھے، اس نے کس طرح تمام دنیا کو اور تمام عالم کو تہذیب دیا، شائستگی دی، دنیا کو حکمرانی کے اصول دیے، دنیا کو ایک مہذب انسان کی حیثیت سے اور مہذب طور پر یعنی زندگی گزارنے کی وہ طریقے سکھائے۔ یہ آپ کے آباء و اجداد تھے، یہ آپ کے اسلاف تھے۔ اسی وجہ سے علامہ اقبال نے مسلسل اس کرب کا اظہار کیا، درد کا اظہار کیا، امت کے نوجوانوں کو جگایا، قوم کو اپنا ماضی، ان کے ماضی سے رشتہ استوار کروایا، اور اسی وجہ سے لوگوں میں اور خصوصاً بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں میں آزادی کی جو نعمت ہے اس کے لیے بے قراری پیدا ہو گئی۔ آزادی کی نعمت کے حصول کے لیے وہ جدوجہد پر آمادہ ہو گئے، اور اسی جدوجہد کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پاک سرزمین عطا کی ہے جو بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ نے ہمیں آزادی بخشی ہے، ہم آزاد فضاؤں میں رہتے ہیں، ہم آزادانہ طور پر گھوم اور پھر بھی سکتے ہیں، اپنے رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں اور اپنے دین پر عمل بھی کر سکتے ہیں۔ آزادی کی نعمت کا ان لوگوں کو یعنی ان سے پوچھے قدر اس کی جو آزادی کی نعمت سے محروم ہے، جس طرح کہ کشمیر کے مسلمان ہیں، جس طرح کہ انڈیا میں رہنے والے مسلمان ہیں، جس طرح کہ فلسطین کے مسلمان ہیں، جو کہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کی دین پر اس طرح عمل نہیں کر سکتے جس طرح ہم آزادانہ طور پر اپنے دیش میں اللہ کو اپنے یہ سر نیاز ہم کر سکتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں، ہم آزادانہ طور پر اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں، ہم آزادانہ طور پر اپنے معاشرے میں تعمیری کام کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اقبال نے یہ پیغام تمام امت کو دیا کہ کون لوگ تھے تم، وہ جو ابھی پڑھا گیا ان کا وہ شعر کہ تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی،
کہ وہ کردار، تو گفتار، تو سامت و سیارہ تمہارے آبا اور اجداد تھے جو کہ سراپا کردار تھے. گفتار بھی چاہیے، گفتار کے بغیر تو انسان اپنا ماپ ضمیر اس کو امپارٹ نہیں کر سکتا، وہ منتقل نہیں کر سکتا. لیکن گفتار کے پشت پر کردار ہونا چاہیے. اگر کردار نہ ہو، عمل نہ ہو، تو اسی گفتار میں پھر اثر نہیں ہوتی. اسی وجہ سے اقبال نے فرمایا تھا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. دل سے بات کرنا، عمل کی زبان میں بات کرنا. اور یہ انہوں نے وہ اپنی تاریخ کی طرف اشارہ کیا تھا کہ جب صحابہ کرام دنیا کی فتح کے لیے اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے نکلے، چاردانگ عالم میں پھیل گئے، تو جب لوگوں کو وہ دعوت دیا کرتے تھے تو دعوت کیا ہوتی تھی؟ دعوت اللہ کی وحدانیت کی ہوتی تھی. لیکن وہ زبان کے مقابلے میں یہ کہا کرتے تھے کہ کونو مثلنا، ہم تم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ ہماری طرح ہو جاؤ، ہماری طرح فکر میں، ہماری طرح عقیدہ میں، ہماری طرح ایمان میں، ہماری طرح کردار میں، ہماری طرح اخلاق میں ہو جاؤ. ہم اخلاق کی جس معیار پر قائم ہے، ہم کردار کی بنیاد پر جو بات کرتے ہیں، ہماری طرح ہو جاؤ. اسی وجہ سے ساتھیوں، اقبال نے جو پیغام دیا وہ ہمارے لیے اس وقت بھی امت کی جو ابھی زبون حالی کا دور ہے، ہم جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کو یہ دکھڑے سناتے ہیں کہ زوال کا دور ہے، مسلمانوں میں وہ خوئی دل نوازی باقی نہیں رہی، مسلمانوں میں وہ کردار باقی نہیں رہا. اسی وجہ سے اس ٹائم بھی، اس وقت بھی اقبال کا وہی پیغام ہے جو کہ ابھی بتایا گیا اور سنایا گیا کہ اقبال نے بڑی درد سے یہ بات کی تھی کہ جوانوں کو میری آہ سہار دے، پھر ان شاہی بچوں کو بال پر دے. خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نوری بصیرت عام کر دے. یہ جو بصیرت تھی، یہ جو دل کی آنکھ سے دیکھنے کی قوت تھی، یہ جو کردار کی زبان تھی، یہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کا تعلق تھا، یہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت پر مر مٹنے کا جذبہ تھا، اسی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری نئی نسل کو یہ میری آہ اور فریاد یہ سمجھ جائے کہ کس طرح آپ لوگ ترقی کر سکتے ہیں، کس طرح آپ لوگ بام عروج پر پہنچ سکتے ہیں، کس طرح آپ لوگ اپنے اسلاف کی تاریخ کو یاد دلا سکتے اور یاد کر سکتے ہیں اور اسی طرح وہ دہرا سکتے ہیں. تو اقبال نے یہی کہا تھا کہ بے آہ سحرگاہی حاصل نہیں ہو سکتا. اللہ کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر یہ تمام کردار حاصل ہو سکتا ہے. اللہ کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر آپ دنیا میں بھی ترقی کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو آپ لوگوں کے لیے بنائی گئی نعمتیں ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں. اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ عطار ہو، رومی ہو، راضی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. انہیں صبح سویرے اٹھ کر، صبح گاہی تہجد کے ٹائم میں اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے یہ سر نیاز کو خم کرنا، اپنی پیشانی کو جھکا کر اور زمین پر رکھ کر، سجدے میں رکھ کر، آنکھ کے تر ہو کر، آنسو بہا کر اور گڑ گڑا کر اللہ سے مانگنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا وہ مقام عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نوری بصیرت عطا فرمائے. وہ جو کہتے ہیں کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، یہ دل بینا، یہ دیکھنے والا دل، یہ اللہ تعالیٰ کس کو عطا فرماتا ہے؟ اسی مومن کو جو رات کو سویرے اٹھ کر اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کرتا ہے، جو تہجد کا نماز پڑھ کر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. اسی وجہ سے فرمایا گیا ہے کہ من طلب العلا سحر اللیالی، جو دنیا یا آخرت میں بام عروج پر پہنچنا چاہتے ہیں
وہ اپنی راتوں کی نیند کو اپنے اوپر حرام کر دے گا، اپنی نیند کو قربان کر دے گا۔ اسی وجہ سے اقبال نے یہ راز پایا تھا، اور یہ اپنی نوجوان نسل کو بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ، اللہ کی عشق کی اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے ٹائم دینا، وقت دینا، اور اپنے تمام زندگی اس کے لیے صرف کرنا۔ اسی وجہ سے وہ یہ راز پا گئے تھے، تو اس نے کہا کہ میں انگلینڈ، انگلستان اور یورپ کے چکا چوند نظاروں کو دیکھ کر بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو توڑتا نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ زمستانی ہوا میں گرچتی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹا مجھ سے لندن میں بھی آہے سحرگاہی۔ اگرچہ یعنی انگلستان کی ہوائیں بڑی ٹھنڈی تھی، صبح سویرے وہاں اٹھنا بڑا مشکل کام تھا، لیکن وہ آہ سحرگاہی، اللہ کے ساتھ تعلق، وہ مناجات کی تعلق، وہ میں وہاں بھی مجھ سے نہیں چھوٹ گئی۔ اسی وجہ سے میرے ساتھیوں، بھائی اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنا یہ اقبال کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ اسی وجہ سے وہ کہتا ہے، علامہ اقبال ایک شکوے کے انداز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کو مخاطب ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کس قدر تجھ پہ گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تجھے پیاری ہے۔ یعنی صبح کے وقت، صبح سویرے اٹھنا یہ تمہارے لیے مشکل ہے۔ کس طرح تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا دعویٰ، عشق کا دعویٰ، وہ تو ان لیگوں کے لیے یعنی وہ صاحب ہے اور ٹھیک ہے اور جچتا ہے ان کے ساتھ جو کچھ کہ صبح سویر اٹھ کر اللہ کی کبریائی سے اپنے صبح کا آغاز کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اقبال نے جو کہا تھا کہ اگر ہم دنیا میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنانا پڑے گا، اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ استوار کرنا پڑے گا۔ اور اسی وجہ سے اقبال رحمہ اللہ نے شاہین کا جو استعارہ استعمال کیا تھا آپ لوگوں کے لیے کیا تھا۔ ابھی بتایا گیا، شاہین کی خصوصیات بیان کی گئی، جو شاہین اور ایگل ہے ان کی کیا خصوصیات بیان کی گئی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو پڑھیں اور صرف شاعری سمجھ کر اس پر سر نہ دھنیے، بلکہ اس کو پیغام کو سمجھیے کہ اقبال نے بتایا تھا کہ آپ شاہین ہے۔ وہ جو ابھی بتایا گیا کہ بچے شاہین سے کہتا تھا عقاب سال خورد، اے تیری شہپر پہ آسا رفعتی چرخی بری، ہے شباب اپنی لہو کی آگ میں جلنے کا نام، سخت کوشی سے ہے تلخی زندگانی انگبی، جو کبوتر پر جپٹنے میں مزہ ہے اوے پسر، وہ مزہ شاید کبوتر کی لہو میں بھی نہیں۔ جپٹنا، پلٹنا، پلٹ کر جپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ وہ تو یہی کہتے ہیں کہ امت مسلمہ کا نوجوان وہ سخت کوش ہوگا، محنتی ہوگا۔ امت مسلمہ کا نوجوان وہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ہر وقت دوڑ دھوپ کر رہا ہوگا۔ اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ سہل پسندی، یہ تساہل، یہ اللہ کو بھی ناپسند ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی امت پر میں روتا ہوں کہ جب دیکھ کر کہ تیرے سوپے ہے اپرنگی، تیرے قالین ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی۔ یہ تناسان بن گئے۔ یہ میرے جوان اگر جواں ہوں میری قوم کی، غیور جسور قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ اگر میرے جوانوں میں غیرت ہو، کچھ کرنے کا عزم ہو، وہ سخت کوش ہو، سختیاں برداشت کرنے والا ہو، تو میرے لیے یہ فقیری اور یہ قلندری، سکندری رومی جو بڑا بادشاہ تھا اس سے زیادہ قیمتی ہے میرے لیے۔ اسی وجہ سے میرے بھائیوں، یہ جو ابھی ہم لوگ جو کہہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں اقبال کا پیغام، کہ اقبال کون تھا، جو پیغام دیا ہم لوگوں کو، ہم اس کو سمجھ کر اس کو اڈاپٹ کریں، اس کو اختیار کریں
اس پر عمل کرے. یعنی شاہین کی جو صفات ہے وہ اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شاہین بلند پرواز تھا. بلند پرواز ہے، بلندی پر پرواز کر کے وہ دوسرے پرندوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں کہ میرا مقام سب سے اوپر ہے، سب سے بالا ہے. اسی طرح امت مسلمہ کا نوجوان اپنے مقاصد کے اعتبار سے بڑا یعنی بلند پرواز ہوگا. اسی طرح شاہین کی یہ صفت ہے کہ وہ دوسروں کے بل پر اپنی زندگی نہیں گزارتا، وہ دوسروں کے کا بچا کچا کھانا نہیں کھاتا، بلکہ وہ خود شکار کر کے خود کھاتا ہے اور دوسروں کو کھلاتا ہے. امت مسلمہ کا نوجوان اور ہر ایک طالب علم اسی طرح ہو کر نڈر ہو کر خود کمائے گا اور دوسروں پر کھلائے گا، وہ دوسروں کے لیے خیر کا ذریعہ ہوگا. اور یہی پیغام قرآن کا ہے، یہی پیغام محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکاسب حبیب اللہ، کسب کرنے والا، محنت کرنے والا یہ اللہ کا دوست ہے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں یہ خصلت اور یہ خوب پیدا کیا کرتے تھے کہ وہ نیچے ہاتھ والا نہیں رہے، مانگنے والا نہیں رہے، بلکہ وہ دینے والا رہے. آپ لوگوں کو میری طرف سے یہی پیغام، اقبال کا یہ پیغام ہے کہ آپ لوگ پڑھ لیں. یہ جو ہمارے ہر ایک سکول میں یہ ایک شعر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ سبق پر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. آپ لوگ امام ہیں، صرف مسجد کی امام نہیں، آپ لوگ رہنما ہے، آپ لوگ لیڈرز ہیں، آپ لوگ اس امت کا مستقبل ہے. آپ لوگ پڑھے، صداقت کا جو علم دیا تھا صدیق نے، عدالت کا جو تصور دیا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سخاوت کا جو تصور دیا تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، شجاعت کا جو تصور دیا تھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے. اس سبق کو پڑھے، اس کو یاد کرے، ان اوصاف کو پڑھے، یاد کرے، انہی کے مطابق زندگی گزارنی شروع کرے. آپ لوگوں کے لیے دنیا، یہ چاردانگی عالم یہ آپ لوگوں کے لیے کھل جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے دنیا بھی دے گا اور آخرت بھی دے گا. اسی وجہ سے ساتھیوں بہت سارا پیغام ہے اقبال کا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ شاہین بن جائے، عقاب بن جائے، آپ ایگل بن جائے، آپ شہباز بن جائے اور بار بار مختلف پیرائے میں وہ شاہین کی صفت بیان کرتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو اڈاپٹ کریں، اختیار کریں، اس کو اپنے اندر پیدا کریں. یہ سخت کوشی کا، یہ بلند نگاہی کا، یہ بلند پروازی کا، یہ عالی ہمتی کا، یہ اسی طرح خودداری کا. اور اسی طرح شاہین کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ شاہین شہباز اپنا آشیانہ نہیں بناتا، وہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. وہ کہتے ہیں کہ میں پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں، میں دنیا کے ساتھ رغبت نہیں رکھتا، ہاں اتنا حاصل کرتا ہوں جتنے پر میرا گزر اوقات ہو سکے، اسی کے لیے میں دوڑ دھوپ کرتا ہوں. اسی وجہ سے آپ لوگوں کے لیے اقبال کا یہی پیغام ہے کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ کامیاب ہو جائے تو آپ لوگ کیا کریں؟ آپ لوگ قرآن کو اختیار کریں، آپ لوگ قرآن کو اپنے لیے رہنما بنائے، آپ لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کریں. اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن. اگر تم لوگ کہتے ہو اور یہ خواہش ہے آپ لوگوں کی کہ میں مسلمان کی حیثیت سے زندگی گزاروں تو قرآن عظیم الشان کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. قرآن بتائے گا، صراط مستقیم قرآن ہی میں ہے. اور آپ لوگوں کے لیے رہنما کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ کس کو فالو کرو؟ بمصطفیٰ برسا خیشرا کی دی ای ہم اوس اگر بہ نہ رسیدی تمام بول حبیث. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نقش قدم پر چلو، ان کے ساتھیوں کے نقش قدم پر چلو.
صحابہ کرام کو اپنے لیے رول ماڈل بناؤ، تو یہ تمہارے لیے کامیابی کی ضمانت ہے۔ اسی وجہ سے میں اپنی باتوں کو اقبال ہی کے اشعار پر ختم کرنا چاہوں گا۔ وہ پیغام بار بار سنایا گیا اور سنایا جا رہا ہے، لیکن مقصد بنیادی طور پر اقبال کے پیغام کو جان کر سمجھ کر اختیار کرنا، اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنا، اپنے آپ کو انہی صفات کے مطابق اپنی سیرت اور کردار کو ڈالنا۔ بنیادی طور پر اسی یوم اقبال کا مقصد یہی ہے، پیغام یہی ہے۔ تو اقبال نے جو ہمارے لیے اپنے بیٹے کے لیے کہا تھا کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ فقیری میں نام پیدا کر۔ میرا طریقہ امیروں والا نہیں ہے، میں اس کو پسند بھی نہیں کرتا۔ اپنی خودی کو، اپنے خود اعتمادی کو، اپنے خود شناسی کو، اس کو نہ بیچ، بلکہ فقیری میں اور یعنی غربت میں اپنا نام پیدا کر۔ اسی وجہ سے اقبال نے یہ خودی کا جو پیغام دیا تھا کہ آپ لوگ خوددار بن جائے، آپ لوگ اپنی زور بازو پر اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی دین کی اقامت کے لیے، اس دنیا میں عدل اور انصاف کے لیے آپ لوگوں نے کھڑا ہونا ہوگا۔ اسی وجہ سے اقبال ہم کو مخاطب ہے اور بار بار یہ ہمیں مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اپنے بھولے ہوئے سبق کو یاد کرو، اپنے آباء و اجداد کی اور اپنے اسلاف کی سبق کو یاد کرو اور اس پر عمل کرو، یہ تمہارے لیے کامیابی کی ضمانت ہے۔ اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ سے شروع کرو، اپنے اندرون میں جھانکو۔ اللہ نے جو قوتیں دی ہے، جو طاقتیں دی ہے، جو سکلز ہے تمہارے اندر، جو صلاحیتیں ہے تمہارے اندر، اس کو نکھارو، اس کو پالش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قوتیں دی ہے، بہت ساری طاقتیں دی ہے، لیکن اس کو پہچانو اور اسی کے مطابق آپ لوگ غور کریں، فکر کریں۔ اسی وجہ سے اقبال کہتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنے لیے کرو۔ اگر میرے لیے نہیں کرتے، اپنے لیے کرو، لیکن غور کرو، فکر کرو، سوچ کرو، تدبر کرو، فکر سے کام لو اور اپنی دنیا کی بنانے کے لیے محنت کرو، جدوجہد کرو۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال، اللہ سے امید ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش کی ہوگی، اللہ ان کو اعلیٰ علیین میں بلند درجات عطا فرمائے۔ اور اقبال نے جو کلام پیش کیا، جو پیغام امت کو دیا، جو لوگوں میں جدوجہد کا ایک اس میں یعنی ایک جذبہ پیدا کیا، اور جو اس کی وہ صدقہ جاریہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ لوگوں کا میں ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی ایڈمنسٹریشن کا کہ اس بابرکت پروگرام میں مجھے دعوت دی۔ آپ لوگوں کی باتیں سن کر، آپ لوگوں کی تقاریر سن کر، نظمیں سن کر یقینی بات ہے کہ ہم میں بھی وہ جذبہ بیدار ہو گیا کہ اقبال جو کہ ہمیں پیغام دیا تھا، دے کے گیا تھا کہ ایک دور آنے والا ہے، تمام دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوگا، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ اور اسی پر میں اپنی باتوں کو ختم کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔